ایک صاحب ہے عبداللطیف گورائی سے، وہ پوچھتے ہیں کہ کئی لوگوں نے مجھ سے قرض کے طور پر کچھ رقم لی ہیں اور کچھ تجارتی مجبوریوں کی وجہ سے میرا پیسہ لوگوں کے پاس ہے۔ وہ ہمیشہ وعدہ کرتے ہیں مگر پھر مقررہ وقت پر کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ پیش کرتے ہیں کہ ضرورت کے باوجود میں ان سے اصرار نہیں کر پاتا۔ حالانکہ پھر بھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے پیسے کو کسی نہ کسی فضول جگہوں پر یعنی غیر ضروری مصرف میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا وظیفہ بتائے کہ اگر ان کے پاس گنجائش ہو تو وہ میرا پیسہ جلد از جلد لوٹا سکے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرض لینے کو اسلام میں پسند نہیں کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ القرض مقراض المحبت، قرض محبت کی قینچی ہے، قرض لینا ہی نہیں چاہیے۔ اچھے تعلقات جو ہے وہ خراب ہو جایا کرتے ہیں، اور ضروری ہو بہت مجبوری ہے تو اس مجبوری کے وقت میں جو ہے آپ کو قرض کے سلسلے میں ایک طے کر لینا چاہیے، اصول بنا لینا چاہیے کہ میں جو قرض لے رہا ہوں کسی طرف سے میری آمدنی ہونے والی ہے، کسی سے میرا قرض کی وصولی ہے تو پھر میں اسے آسانی سے دے دوں گا۔ لیکن اگر آپ کے پاس پلاننگ نہیں ہے اور کسی سے قرض لے رہے ہیں اور اس کے بعد پھر بعد میں اسے ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں تو یہ شکلوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ اور لوگوں نے آج کل مزاج بنا لیا ہے کہ قرض لے لیتے ہیں لیکن ادا نہیں کرتے ہیں، اور وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ حدیث میں بہت سخت وعید آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں ایک صحابی رسول کے جنازے میں شریک تھے۔ اب جنازے کی نماز کا جب موقع آیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کے اوپر قرض ہے، اگر کوئی ادا کر دیتا ہے، اس میں وعدہ کرتا ہے مجمع میں، تو میں انشاءاللہ نماز جنازہ پڑھاؤں گا، ورنہ میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا مقروض کی جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار فرمایا ہے۔ یعنی قرض ایک ایسی نحوست ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے غم کے موقع پر، میت ہے اور وہاں پر جنازہ رکھا ہوا ہے، اس وقت بھی جو ہے گنجائش نہیں نکالی ہے، بلکہ یہ فرمایا، اعلان کیا۔ پھر ایک صحابی، روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول نے وعدہ کیا کہ ارادہ کیا کہ میں انشاءاللہ ان کا قرض ادا کر دوں گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی ہے۔ تو ایک وظیفہ پھر بھی یعنی جو ہے پہلے تو پلاننگ اور پالیسی ہو، ادائیگی کا نیت اور ارادہ ہو، اور دوسرے یہ کہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ جو ہے احضروا بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، احضروا بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور جمعہ کے دن 313 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیے، اور اس وظیفے کو پڑھتے وقت اپنے مقروض کا تصور کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے مقروض کو قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے۔ یعنی یہ دعا بھی کرنا ہے، تھوڑی سی ترکیب اور تدبیر دوا کے طور پہ کرنا ہے، اس کے بعد امید رکھنا ہے۔ اور جن لوگوں سے جو ہمارے سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اسلامی اعتبار سے اپنا ذہن بنائیں، دینی اور ایمانی اپنا ذہن بنائیں، اور قرض کو ادا کرنے کی نیت اور ارادہ کر لیں۔ ٹال مٹول کر کے دوسرے کو پریشان کرنا یہ بھی ایذائے مسلم ہے، اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو جو ہے کوئی نہ کوئی اسباب پیدا فرما دیں گے۔